اسلام کو سمجھ لیا تھا اور جان گئے تھے کہ ہاں اسلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، صرف اس لیے اسلام قبول نہ کیا کہ اپنی قوم کو کیا جواب دیں گے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے کہ آدمی حق بات کے کہنے میں یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق کا ساتھ دیا تو قوم کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری قوم ایک طرف بنو قریظہ کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ساری قوم کے خلاف کہ میرا فیصلہ وہ ہے جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کے عہد کو پورا کرنے کا جو بنیادی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی حق کے بارے میں غیروں کا ساتھ کبھی نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام حق پر ایسے مجتمع تھے کہ اگر اہل باطل چاہتے بھی تھے کہ کسی طرح ان کے درمیان داخل ہوں یا اپنا مطالبہ ان سے پورا کرائیں، صحابہ کرام ایسے ایک بات پر مجتمع تھے کہ ساری دنیا کا باطل وہ ان سے اس لیے ہارا ہوا تھا کہ ان کے درمیان سب سے بنیادی چیز وہ وحدت کلمہ تھی کہ سب کی ایک بات ہے۔ صحابہ کرام کبھی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے صحابہ کرام حق سے ہٹتے نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کے بادشاہ نے پہلے آدھی بادشاہت پیش کی کہ نصرانی ہو جاؤ، فرمایا نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، تیری پوری بادشاہت مل جائے، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، فرمایا انت وذاکا، جو تیرا دل چاہے وہ کر، ہم اس جان کو لیے پھرتے ہیں اس لیے کہ یہ کہیں اللہ کے دین کے کام آ جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے اس سے تم مطمئن نہ ہونا کہ اگر جان جانے لگی تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ حق کا ساتھ دینا پوچھا گیا حضور اکرم، بلکہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صحابہ نے غور کیا، عرض کیا کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کے اختلاف کے زمانے میں حق پر جمنے والا ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور حق پر نظر رکھتا ہو، عمل میں کتنا بھی کوتاہ کیوں نہ ہو، اور جسمانی طور پر اتنا معذور ہو کہ زمین پر گھسٹ کر چلتا ہو، لیکن یہ شخص سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ اختلاف کے زمانے میں یہ نہیں دیکھتا کہ اکثریت کدھر ہے اقلیت کدھر ہے، بلکہ دیکھتا ہے کہ حق کدھر ہے۔ روایت میں ملتا ہے اور صحابہ کے اقوال میں ملتی ہے یہ بات کہ اکثریت اقلیت پر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اہل حق اگر اقلیت میں ہے تو اکثریت میں ہے، اور اہل باطل اگر اکثریت میں ہے تو وہ اقلیت میں ہے۔ صحابہ کی مدد کبھی بھی صحابہ کی کثرت عدد پر نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کی مدد ہمیشہ دین اور دین کے حق پر صحابہ کی مدد کی گئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی حق کے بارے میں یہ سوچنے لگا کہ اگر ان کی بات مان لوں گا تو قوم کے درمیان رہوں گا، اور اگر ان کی بات کا انکار کروں گا تو میں قوم کے درمیان تنہا ہو جاؤں گا، اگر ان کی بات مان لی تو میں قوم کے درمیان تنہا ہو جاؤں گا، اور اگر ان کی بات نہ مانی تو میں قوم کے درمیان تنہا رہ جاؤں گا، اور اگر ان کی بات مان لیتا ہوں تو پھر میں قوم کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ایک عجیب و غریب روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو ناراض کر لیتا ہے ناحق کا ساتھ دے کر،
اور ساری مخلوق کو خوش کر لے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص ساری مخلوق کو ناراض کر دے حق کا ساتھ دینے میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور ساری مخلوق کو اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ حق کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ حق کیا ہے؟ جو کہیں کہ دعوت میں سیرت بتلائے گی کہ حق کیا ہے، سیرت بتلائے گی حق کیا ہے۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ایسے پابند تھے کہ کہیں ذرہ برابر جھول نظر نہیں آتا تھا جہاں سے باطل داخل ہو جائے۔ غور سے سننا، ابو سفیان آئے مکہ مکرمہ سے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ چاہا کہ صلح کی مدت بڑھا دی جائے۔ اس میں ان کا بڑا فائدہ تھا، صلح کی مدت بڑھا دی جائے، یہ مطالبہ لے کر آئے مشرکین کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ابو سفیان یہ مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، ابو سفیان یہ مطالبہ لے کر آ رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ابو سفیان کو راضی کر کے اور مایوس کر کے بھیجو۔ عجیب بات ہے کہ مایوس بھی کرنا ہے، راضی بھی کرنا ہے، کہ ایک مشرک بھی اگر تمہارے پاس آئے تو تم اس کے ساتھ وہ معاملہ کرو جس سے وہ ناراض نہ ہو، کہ تمہارے پاس سے راضی ہو کر جائے اور مایوس ہو کر جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مایوس کرنا ہے، ہرگز یہ نہ کہنا کہ ہاں آپ کے مطالبے پر ہم غور کریں گے، مایوس کر کے بھیجنا ہے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، جا کے کہا اے عمر توسیع میں مکی مدت میں توسیع کی مدت بڑھا تو جو ہے توسیع کر دو مدت اس میں جو ہے صلح میں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو ہم اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اللہ کرے تمہاری کوئی نہ صلح نہ ہو، اور جو صلح تم نے کی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی توڑے۔ سخت جواب دیا۔ ابو سفیان حضرت عمر سے مایوس ہو گئے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو بڑے سخت مزاج ہیں، چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، وہ نرم مزاج آدمی ہیں، شاید کوئی گنجائش نکل آوے۔ گئے ابو بکر صدیق کے پاس، جا کے کہا کہ اے ابو بکر میں یہ مسئلہ لے کر آیا ہوں کہ صلح کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے، صلح کی مدت بڑھا دی جائے۔ حضرت بکر نے فرمایا نہیں،